جی دوستو السلام علیکم. سما ٹی وی کے اس نشریات میں آپ کو آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر خوش آمدید کہتا ہے. آپ کو معلوم ہے وقتاً فوقتاً ہم ایسی شخصیات سے ملتے ہیں کہ جن کے پاس معلومات، احساسات اور ان کی ابیتیوں کے خزانے ہوتے ہیں، اور یہ خزانے اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ آپ انہیں دیکھیں اور آپ کو معلوم ہو کہ آج ہم جس حالت میں ہیں تو یہ پاکستان جو بچا ہوا ہے تو کن کی وجہ سے بچا ہے. ایسے ہی ایک ہیرو کے ساتھ میں موجود ہوں جنہوں نے 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں وقت گزارا، وہاں پہ خدمات سر انجام دیں اور وہاں سے واپس آتے آتے اپنی ایک ٹانگ وہیں پہ چھوڑ آئے. اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی اور وہ اس وقت کیپٹن تھے، لیکن جب فوج سے ریٹائر ہوئے تو بریگیڈیئر کے طور پہ بریگیڈیئر ہارون رشید صاحب. محمود جان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات آپ کو بتاؤں. ہمارے سما کے ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں، وہ جو دنیا میں جن لوگوں نے آپ کو نہیں جانتے، تو آپ کی یہ باتوں میں بڑی دلچسپی ہے. مجھے خود تو ہوئی، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ بہت اہم اس لیے ہوں گی کہ ہم تاریخ کو ٹیک کرنے جا رہے ہیں. وہ ہم آپ سے پوچھیں گے سر. جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فوج میں کب آئے سر؟ یہ جناب میں پہلے ایئر فورس میں فلائٹ کیڈٹ تھا. وہ فلائنگ ایپٹیچیوڈ کی کمی تھی میرے میں، تو انہوں نے پھر گراؤنڈ کر دیا. تو میں نے کہا میں گراؤنڈ کی بجائے ایئر فورس میں جگہ لوں، میں آرمی جانا چاہتا ہوں. تو مجھے پھر آرمی میں بھیج دیا گیا. 1966 فیبروری میں ایز اے کیڈٹ پی ایم اے میں 4th وار کورس میں شامل ہوا. اچھا جی. تو آپ کی کہانی تو جتنی ہمیں پتہ ہے شروع ہوتی ہے، ہم آپ کو مشرقی پاکستان سے جانتے ہیں. جی مشرقی پاکستان پھر بنگلہ دیش بنا. جی جی آپ کس پوزیشن میں وہاں پہ پہنچے اور کیسے وہاں پہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملی کہ آپ وہاں جائیں، اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ یہ کریں گے؟ میری اس وقت جب ایسٹ پاکستان کا یہ چکر مسئلہ چل رہا تھا، اس وقت میں گریڈ 3 آفیسر تھا انٹیلیجنس میں 1 کور ہیڈ کوارٹر منگلہ میں. اور جب یہ 70 میں بلکہ جب الیکشنز ہوئیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو الیکشن کا رزلٹ تھا وہ آبویس تھا کہ پاکستان الیکٹورلی ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. ایسٹ پاکستان والوں کو ادھر سیٹ نہیں ملی، ویسٹ پاکستان کے ادھر نہیں گئے. یہاں پہ بھٹو صاحب کو سیٹیں ملی تھی زیادہ. بھٹو صاحب کو زیادہ سیٹیں مل گئیں، اور بھٹو صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ڈپٹی نہیں بننا چاہتے، وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو پرابلم تو اس سے شروع ہو گیا. اور شروع کے دنوں میں مجیب نے، یعنی عوامی لیگ جس کو سیٹیں ملی تھیں، انہوں نے جو ہڑتالیں کیں اور جو انہوں نے مار دھاڑ کی بہاریوں کی، نان بنگالیوں کی، ایون پاکستان کے جو آفیسرز EBR ریجمنٹس یعنی ایسٹ بنگال ریجمنٹس تھیں، وہاں پہ 6 ریجمنٹیں EBR کی وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں پوسٹڈ تھیں. تو انہوں نے یہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم شروع کر دیا. شروع میں ہمیں پریزیڈنٹوں کو اس وقت یہ آرڈر تھے کہ ان کو جتنا ہو سکے اس کو ٹالریٹ کریں، ریئیکٹ نہ کریں. میں وہاں پہ یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے بس. ہاں، ان پلٹنوں کو اس وقت یہ آرڈر تھے. اور میں وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی اپریل 1971 میں ٹو 38 FF. 38 FF یہ ایبٹ آباد میں اس وقت تھی. اس کو ریس کیا جا رہا تھا، یعنی اس کے لیے وہ سارے سپاہی آفیسرز وغیرہ پوسٹ ہو رہے تھے اور اس کو تیار کیا جا رہا. تو ہم جون کے مہینے میں وہاں پوری پلٹن ایسٹ پاکستان پہنچ گئی. وہاں پہ ہمیں جیسور میں بھیجا گیا. جیسور میں 107 بریگیڈ تھا. اس کے بریگیڈ کمانڈر تھے بریگیڈیئر حیات خان، وہ ہمارے بریگیڈ کمانڈر تھے. اور پہنچتے ہی ادھر میری کمپنی کمانڈر مجھے لگایا گیا.
تو میں کمپنی الفا کمپنی تھی میری، اور اس کو بریگیڈ کے انڈر کر دیا، بریگیڈ ریزرو کمپنی بن گئی. تو باقی پڑھنے تو ہماری چلی گئی ادھر بارڈر پہ، لیکن یہ میں چھاؤنی میں تھا، اور میرا ڈائریکٹ جو کنٹرول تھا وہ بریگیڈ کمانڈر کے پاس تھا. جی. تو یہ رینک کیا بنتا تھا آپ کا اس وقت میں کیپٹن تھا. کیپٹن. یہ تو بالکل شروع کا آپ کا کیریئر کا وہ ہے. بالکل بالکل. تو آپ وہاں پہ رہے، جی. حالات سب آپ نے دیکھے. جی. وہ حالات تو ہمیں جو کہانیاں مختلف آئی وٹنس اکاؤنٹس پہ ملتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو اپنی طرز پہ اپنے انداز میں باعث کر کے بھی لوگوں کو پیش کیا ہے. جی. جی. اگر ہمارے لوگ جاننا چاہیں، جی. آج آپ جب اس صورتحال کو سوچتے ہیں، جی. کیا محسوس کرتے ہیں؟ کس نے زیادتی کی؟ کون ٹھیک تھا، کون غلط تھا؟ اصل معاملہ کہاں خراب ہوا تھا؟ معاملہ خراب اس کو اتنا تو میں اپنے نوجوانوں کے لیے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو الیکشن ہوا اس میں یہ جو پاکستان آج کا ہے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو زیادہ سیٹیں ملی، اور وہاں پہ جو ایسٹ پاکستان تھا، عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان جو تھے، تو ان کو سب سے زیادہ نشستیں ملی، جو کہ پورے پاکستان میں اگر دونوں کو ملائیں تو وہ ان کی زیادہ بننی تھی، وہ وزیر اعظم بننا ان کا حق تھا اس کے مطابق. اب اس سے آگے ذرا ہمیں جی. اس سے آگے تو یہ ایک جو حالات خراب ہو گئے، تو یہ اس وقت جس طریقے سے ہینڈل کیے گئے، ان کو مکتی بانی تو اس وقت اس کو نہیں کہتے تھے، اس کو تو یہ صرف بنگالی ملیٹنٹس ہم کہہ رہے تھے. انہوں نے حد سے زیادہ تشدد کیا بہاریوں پہ، بنگالیوں پہ، اور سپاہیوں کو ہم نے روکے رکھا کہ ابھی آپ ریئیکٹ نہ کریں. یہاں تک مجھے یاد ہے کہ جو پلٹن کی گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا ایک رجمنٹل پولیس والا سپاہی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ وہ گیٹ سے باہر کھڑا ہوا ہے گارڈ کے طور پہ، یہ بنگالی جاتے تھے مکتی بانی والے یا جو ملیٹنٹ تھے، وہ ہمارے سپاہی پہ تھوک ڈالتے تھے، اور وہ اس کو آرڈر نہیں تھا کہ اس پہ کوئی ان کو کچھ کہے. تو اس طرح سے ہمارے سپاہیوں میں بہت زیادہ غصہ بھر گیا تھا. تو جب یہ آپریشن شروع ہوا، آپریشن سرچ لائٹ، تو اس وقت ہمارے سپاہی جوش میں بھی تھے، اور پھر انہوں نے ایک بڑا، میں اس کو یہ سمجھوں گا کہ ایک میریکل تھا کہ ودن تھوڑے سے ٹائم میں ہمارے آرمی نے، اس وقت فوج بہت تھوڑی تھی، اور تھوڑی فوج کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انڈیا نے اس طرح پلان کیا تھا اس سارے اس کیمپین کو کہ انہوں نے جنوری کے مہینے میں ایک اغوا ڈکوٹا جہاز سری نگر سے اغوا کر کے لاہور لے آئے تھے، جو سری نگر سے دہلی جا رہا تھا، اس کو یہ لاہور لے آئے، اور بہت لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ٹریپ ہے، پلانڈ ہے. لیکن ہم پولیٹیشین اس وقت اس کو نہیں سمجھ سکے، پرٹیکولرلی بھٹو صاحب، انہوں نے ان کو ہیرو کا خطاب دے دیا، اور جہاز ہماری لاہور ایئرپورٹ ہیرو کا خطاب دے دیا، ہائی جیکرز کو، اور جہاز کو ڈسٹرائی کیا گیا. تو انڈیا نے ہماری فلائٹس بند کر دی. تو ہمارا ادھر اگر کمک پہنچانی تھی، ہم نے یہ سب انڈیا نے اس لیے کیا تھا کہ جنگ کی تیاری رہے تو پاکستان کو روٹ لمبا لینا پڑے بنگلہ دیش پہنچنے کے لیے، بالکل ایسٹ پاکستان پہنچنے کے لیے. اس طرح سے اگر ہمیں 2 گھنٹے لگ رہے تھے یہ 1000 میل کو کور کرنے کے لیے، تو وہاں سے ہم سری لنکا کی طرف سے جاتے تھے 6 گھنٹے لگتے تھے. اچھا، 3 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ ہو گیا تھا، اور خرچہ بھی، اور سب کو وہ بڑی ہیوی ویپن. انڈیا کی پلاننگ بہت پہلے سے تھی. کیونکہ میں ذرا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کو، جب میں اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ کیسے ایسٹ پاکستان آنے کا موقع ملا، تو وہ روس کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی اس نے کیا تھا. جی بالکل، اسی دوران میں ان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا تھا اس کے ساتھ. اسے کیا فائدہ ہونا تھا روس کے ساتھ معاہدے کا؟ ایک اس کو پولیٹیکل سپورٹ مل گئی یونائٹڈ نیشنز میں،
اور ایسے بھی خیر انڈیا اس وقت اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس پاکستان میں جو ہماری فوج تھی تو بہت کم تھی، لیکن پولیٹیکلی اس کو ورلڈ وائڈ اس کو اس کا ایڈوانٹیج ملا۔ سر وہ تو ہوا، انڈیا آیا، اپنی فوجیں لے کے آیا، اس نے ایک اور بھی باہنی بنائی، باہنی شاید آزادی کی فوج کو کہتے ہیں، مکتی باہنی، وہ اپنی آزادی کی فوج اسے کہتے تھے، تو وہ پاکستان کے خلاف لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور بھی مجیب باہنی بنائی تاکہ پاکستانی فوج کو ملائن کرنے کے لیے اور بھی کام کر سکے۔ 7-8 لاکھ لوگوں نے پاکستانی فوج کو گھیرا تھا، کیا ایسا ہی تھا؟ کتنی فوج تھی ہماری اس وقت؟ بلکہ جب سرنڈر ہوا اس وقت تو شروع میں ہمارے صرف 14 ڈویژن تھا، ادھر ایک ڈویژن تھا، اس میں تھوڑا سا اور کچھ ایڈ کر دیں۔ یہ جنرل اسلم بیگ نے بھی شکوہ کیا تھا کہ ہم نے وہاں پہ اپنی فورس رکھی ہی نہیں تھی، ہم نے تو ایک بریگیڈ فوجی ساری وہاں پہ رکھی تھی، بس ایک ڈویژن 14 ڈویژن تھا، لیکن ایسٹرن کمانڈ اس کو کہتے تھے، اس میں کوئی تھوڑے سے اور ایڈیشنل ٹروپس رکھ دیے تھے، سے ایک بریگیڈ شاید ایکسٹرا تھا اس کا، لیکن انڈیا کی تو واقعی بہت زیادہ تھی، اور تینوں طرف سے انڈیا ہمیں گھیرا ہوا تھا ادھر۔ جب سرنڈر ہو رہا تھا تو کہتے ہیں 7-8 لاکھ ان کی سب کی ملا کے تھی، پاکستان کے ان کے خاندانوں کے، آرمی کے جتنے لوگ تھے پاکستان کے، وہ آرمی آفیسر، سپاہی، ان کے خاندان سب ملا کے کتنے تھے؟ یہ جب قیدی رہا کیے گئے اس وقت ایک فگر آیا، 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ تو سب لوگ اب بھی کہتے ہیں بالکل غلط تھا، یہ ٹوٹل 45 lakhs اور سم 45,000 and some 100 یہ آرمی تھی، پاکستان ریگولر آرمی جو فائٹنگ ٹروپس تھے، اس میں سیولینز بھی، پھر اس کی میں اور ایڈ کر دیں کچھ 2-4 ہزار وہ تھے سیولین تھے، فیملیز تھیں، نرسز تھیں، ڈاکٹرز تھے، ایئر فورس کے تقریباً 1200 آدمی ان کے تھے، پولیس کے 10,000 تھے، ایف سی فرنٹیئر کنسٹیبلری فرنٹیئر کور ان کے آدمی تھے، یہ ٹوٹل سارے ملا کے 90,000 بنتے تھے۔ لیکن ہم نے ڈیفیم کرنے کے لیے وہ انڈیا نے انہوں نے اس کو 90,000 فوجیوں کا نام دیا، جو کہ میرے خیال میں ایک پلانڈ ڈیفیمیشن تھی آرمی کو ڈیفیم کرنے کے لیے۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا سر اس وقت، جب ان کا، ہماری جو پاکستان کی فوج تھی جی، ان کا حوصلہ کیسا تھا اس وقت؟ ہاں، جب میں مئی کے مہینے میں پہنچا، جون کے مہینے میں، مئی میں آدھی بیٹالین آئی تھی اور پوری بیٹالین ہمارے جون میں ہم آپریشنل ہو گئے تھے۔ تو جون کے مہینے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک جگہ پہ مجھے کہا گیا کہ انڈیا کی BSF فوج وہ ہمارے بارڈر میں اندر آ کے، اور اس نے ایک گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی اس سے آگے پھر کچھ اور کریں گے۔ میرے ساتھ ایک جماعت اسلامی کا گائیڈ تھا جو ہمیں گائیڈ کر رہا تھا، اور رات کو 12 بجے ہم نے اس جگہ پہ ریڈ کرنا تھا۔ وہ جو البدر اور الشمس کے جو لوگ تھے ان کے 1-2 گائیڈ تھے ہمارے ساتھ، جی، وہ ہمیں راستہ بتا رہے تھے۔ یہ بارش ہو رہی تھی سخت، اور آدھی رات، اتنا اندھیرا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے ایک رائٹ لیفٹ پانی تھا سارا، ایک بننا تھا، ایک چھوٹی سی پک ڈنڈی تھی جس کے اوپر ہم جا رہے تھے، اور وہ بھی خطرناک تھا کہ ایک گولی اگر سیدھی لائن میں آئے گی تو بہتوں کو زخمی کرے گی، لیکن رسک لینی پڑی۔ ہم ایک دوسرے کی قمیض پیچھے سے پکڑ کے ہم چل رہے تھے۔ وہاں پہ ہم جب پہنچے، جب مجھے اس البدر والے نے بتایا کہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ لائٹ کے اندر ہیں، تقریباً 100 گز ہم اس سے دور تھے، 100 فٹ کہہ دو۔ تو میں نے اپنی پلاٹون کو کہا کہ یہاں سے آگے کرال کر کے جاؤ، یوں زمین پہ۔ میں بھی کرال کر رہا تھا، بائی چانس میں سب سے پہلے وہاں پہنچ گیا، اور میں نے جس کمرے میں مجھے بتایا گیا تھا اس کمرے کے دروازے کو میں نے لاتوں سے 2-3 لاتیں ماری، وہ دروازہ گر گیا۔ تو اس میں آدھا اندر ہوں آدھا باہر ہوں، ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا،
تو وہ اتنا مضبوط اس نے مجھے پکڑا کہ میں نہ اپنی بینٹ کو استعمال کر سکا نہ اپنی گن کو استعمال کر سکا، اور وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا. تقریباً 1 منٹ لگا ہوگا اس کے اوپر. تو اس کے بعد اس نے مجھے کان میں کہا کہ صاحب میں تمہارا بیٹ مین ہوں ملتان خان. اچھا. ہاں. تو میں نے کہا مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی پہلے گولی ابھی آگے قدم لوگے تو پہلی گولی آپ کو لگے گی، مجھے جانے دو، پہلی گولی میں سینے پہ لوں گا. اور پھر اللہ نے کی شان اس میں وہ لوگ نہیں تھے، وہ پہلے سے نکل گئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ جو آپ کے لیے ٹارگٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ پہلے سے نکل گئے تھے. ہمیں وہاں پہ کچھ ریزسٹنس نہیں ہوئی. لیکن اسی رات میں نے ایک دوسری جگہ اٹیک کرنا تھا. وہ صبح 4 بجے تھا. صبح 4 بجے ہم اس جگہ تک جانے کے لیے ہمیں جماعت اسلامی والوں نے وہ کشتیاں مہیا کی تھی کہ وہاں پہ پانی دریا پار کرنا ہے تو آپ لوگ. جماعت اسلامی والے بنگلہ دیش کے اتنے خلاف، تو یہ بنگلہ دیش ہی کے تھے؟ بنگلہ دیشی کے تو بنگالی تو تھے. ابھی تو لوگ اس پاکستان میں بھی لوگ البدر والشمس کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس پاکستان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. ان کی انٹرنل اپنی رائیولریز تھیں، ہوں گی، انہوں نے کیا ہوگا اس طرح میرے خیال میں، اپنے دشمنوں کو آگے کیا ہوگا کہ یہ مکتی والا ہے. لیکن ادروائز وہ تھے سارے اس کے بنگالی تھے، بنگالی اور بہاری تھے. اور پرو پاکستان تھے؟ پرو پاکستان تھے. پاکستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے وہ. بالکل پرو پاکستان تھے. تو ادھر ہمارے ساتھ 5 آدمی اس اٹیک میں، جس میں میں دریا کے کنارے پہ جا رہا تھا، تو 5 ان کے البدر والے تھے اور ہمیں ایمبوش میں پھنس گئے. ایمبوش میں میرا یہی ملتان خان، اس کو گولیاں لگیں اور یہ گرا ہوا تھا ادھر. آپ کا بیٹ مین جو تھا، اس کو میں نے اٹھایا تو اس نے میری طرف دیکھ کے، صبح 4 بجے کا وقت تھا، تو اس نے ایک بات کی کہ صاحب، مجھے اس نے اردو میں کہا کہ صاحب مجھے نہ چھیڑو، اگر میرے پہ احسان کرنا ہے تو میرا سر اپنی ران پہ رکھ لو، میرا سانس آرام سے نکل جائے، میرا سینہ جل رہا ہے. سینے پہ میں نے اس کے ہاتھ پھرا تو مجھے خون نہیں لگا، لیکن جب میں نے اس کو بیک سے دیکھا تو وہ چھلنی پہ ہوا تھا. تو اس نے میری طرف دیکھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 2 منٹ میں اس کے ہاتھ سے نکل گیا، شہید ہو گیا. وہ یہ جذبہ تھا ہمارے سپاہیوں کا. بلکہ ایک موقع پہ تو یہ ان سپاہی اور صوبیدار وغیرہ جو کمپنی کے ہوتے ہیں، وہ میرے پاس جرگہ لے کے آئے کہ ہمیں آپ آگے چھوڑا کریں، آپ ہم سے آگے مت جایا کریں، ہم کس لیے آئے ہیں؟ جو آپ اکیلے، اگر آپ ہمارے لیڈ کرنا تو ٹھیک ہے. ایک کیپٹن کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ جو اس وقت میں 24 سال کا تھا. 24 سال میں تو ابھی ہمارے لڑکے سیکنڈ ایئر سے بس یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ اس وقت ایک جنگ کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا، وہاں پہ میری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا. اچھا. تو آپ کی وائف بھی وہیں پہ تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں، ادھر تھی. وہ شادی ہوئی تو اس شادی کے فوراً بعد میں ادھر گیا. اچھا سر. 24 سال کی بہت کم عمر ہوتی ہے سر. تو آپ کے اس مشن کا، اس وقت موجودگی کا اس ایریا میں، اس وقت کیا مقصد تھا؟ کس چیز کے لیے جا رہے تھے آپ؟ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں بریگیڈ ریزرو کمپنی تھی میری، تو میں پورے، اصل میں ہم سیویلین ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی. جی. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پورے جسور ضلع کے لیے رسپانسبل تھا. اچھا. بریگیڈ کمانڈر بجائے اور پلٹن کو حکم دینے کے، وہ مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں جلتے اس کو ٹھیک کرو، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، ادھر پہنچو. تو 24 گھنٹے ہمیں بھاگنا پڑتا تھا. تو اس دن مجھے 17 اگست کو انہوں نے مجھے بلایا اور بتایا کہ ایک گاؤں ہے محمد پور، اس میں یہ مکتی والے، انہوں نے رضاکاروں کو، جو چھوٹے لڑکے تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت فوج نے یہ کیا تھا کہ گاؤں میں ہر ایک کا ان کی اپنی سیلف پروٹیکشن بنائی ہوئی تھی. ان میں انہوں نے کالج کے لڑکوں کو رضاکار بھرتی کیا تھا. ان کو 303 رائفل اور 50 راؤنڈ ہر رضاکار کو دیے تھے. اس گاؤں میں ٹوٹل 80-90 کے قریب رضاکار تھے، اور انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر، ایک گودام تھا جوٹ کا، اس میں وہ سارے اکٹھے تھے.
یہ مکتی والوں نے ان کی ریکی کی، ان کو دیکھا یہ کیسے ہیں، کتنی ٹریننگ ہے، کس طرح ہیں، فائر کرنے میں کیسے ہیں. تو وہ را ریکروٹ تھے، ان کو کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. انہوں نے مکتی والوں نے ان کو گھیرا رات کو اور ان کے اوپر فائرنگ کر کے، جو فائرنگ اور جواب میں ان رضاکاروں نے فائرنگ کیا، انہوں نے اتنا اور فائر کیا کہ سارے راؤنڈ ان کے ختم کر دیے. کل کرنے کے بعد ان کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا. یہ بہت ظلم کی بات تھی. اور ساتھ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے ان کو جنازہ کرانے کے لیے. تو مجھے بریگیڈ نے حکم دیا کہ ادھر پہنچو، ان کو باڈیاں ریکور کرو اور ان کو آنریبل ان کا بریل کرو. تو جو یہ تھے مکتی بانی والے جنہوں نے ان کو رضاکاروں کو ہلاک کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے نیٹا ٹاؤن میں. نیٹا ٹاؤن بھی گھیرا ہوا تھا پانی سے چاروں طرف سے، جنگل میں تھا. تو وہاں پہ میجر ابو عثمان بھی تھا، کیپٹن ہدا تھا، کیپٹن اعظم تھا. یہ تینوں نام مجھے بعد میں پتہ لگے ہیں، اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا. مجھے بریگیڈ نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ صرف 100 آدمی ہیں اور ان کے پاس رائفلز ہیں، 303 رائفلز ہیں، آٹومیٹک رائفلز، آٹومیٹک نہیں ہے، مشین گنز نہیں ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ہمارا ابھی اس سے ایک تقریباً 500-600 گز پہلے بائی چانس میری کشتی سب سے آگے تھی اور باقی کشتیاں واٹر کرنٹ یا کسی وجہ سے وہ پیچھے 500 گز مجھ سے پیچھے رہ گئی تھیں. میری کشتی میں اس وقت چار فوجی تھے، ایک میں تھا، ایک میرا LMG کا گنر تھا جنگ آباد، ایک سگنل کا جو وائرلیس آپریٹر ہوتا ہے وہ تھا، اور ایک سپاہی اور تھا. 4 ہم تھے، 3 ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے آدمی تھے. تو انہوں نے ہمیں، ہماری کشتی کے اوپر پہلے فائرنگ شروع ہو گئی. ہم نے کنارے پہ کشتی لگ چکی تھی اور ہم کرال کرتے کرتے ان جہاں سے فائر آ رہا تھا ان کو ٹریس کر رہے تھے کہ کدھر سے فائر آ رہا ہے. ایک سکول تھا سامنے، بلڈنگ تھی، اس میں یعنی دیواریں، اور عام طور پہ تو وہاں جھونپڑیوں سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ پکی بلڈنگ تھی. اس کی کھڑکی سے ایک مشین گن ہم پہ ڈائریکٹ فائر کر رہی تھی. تو ہم اس کو کوشش کر رہے تھے کہ اس کو گرینیڈ سے ڈسٹرائے کریں. اور میں اور یہ میرا آپریٹر، ہم دونوں کرال کرتے کرتے اس کے قریب پہنچے، لیکن وہ نہیں کر سکے، ہم پیچھے ہٹے. اس کی مشین گن سے میرا آپریٹر لگا، وہ شہید ہو گیا ادھر ہی. اس سے انہوں نے مجھے بھی اسپاٹ کر لیا کہ میں کس جگہ چھپا ہوا ہوں، کیونکہ وہ بالکل قریب تھے. تو میں نے جلدی سے اپنی جگہ بدلی کی اور ایک دریا تھا چھوٹا سا، اس کے کنارے پہ ایک بڑا درخت تھا، اس کے پیچھے میں نے پوزیشن لے لی. اس پوزیشن پہ مجھے سامنے سے دریا کے پار سے 2-3 مشین گنوں سے فائر شروع ہو گیا. مجھے تو خیال تھا کہ وہاں پہ مشین گنیں نہیں ہیں، لیکن مشین گنیں ان کے پاس تھیں. اور اس 11 بجے، ہم صبح ادھر تقریباً 10 کے قریب پہنچ گئے تھے. 11 بجے کے قریب میری ٹانگ برس سے اڑ گئی نیٹا ٹاؤن میں. تو ادھر اصل میں لڑائی کے وقت ہر سپاہی کو ایک مارفین انجیکشن دیتے ہیں آفیشیلی، کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بنا ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے کو لگا سکتے ہیں تاکہ جب آپ زخمی ہو تو آپ کو درد نہ ہو یا مارفین اس لیے ہوتا ہے. تو میرے پاس نہیں تھا. اور 11 بجے میں زخمی ہوا. 11 بجے کے بعد میں نے حوالدار میجر کو وائرلیس کا، وہ تو ہمارا آپریٹر تو شہید ہو گیا تھا، وہ سیٹ میں نے اپنے پاس لے لیا تھا. تو اسے میں نے اسے کہا کہ تم میرے لیے یہ انجیکشن جلدی پہنچاؤ آگے. 500 گز پیچھے تھے مجھ سے، اور ان کو بھی انہوں نے گھیرا ہوا تھا. جو آپ کے پاس آپ کے سپاہی آ رہے تھے وہ بھی ان کے گھیرے میں تھے؟ وہ بھی ان کے گھیرے میں تھے، وہ بھی آگے نہیں آ سکتے تھے. لیکن پھر وہ آئے آپ کے پاس؟ نہیں، وہ ایک حوالدار میجر کو میں نے کہا تو اس نے کوشش کی، اس نے یہ کوشش کی کہ دائیں بائیں پانی تھا، تو یہ بیل تھے
وہ جنگلی ہو چکے تھے, وہ پھر رہے تھے. تو اس نے ایک بیل کو دم سے پکڑ لیا کہ اس کے اوپر بھاگے گا, تو اس کے ساتھ لٹک گیا. تو اس طرح میرے پاس پہنچ گیا, لیکن وہ انجیکشن سے پھر راستے میں گر گیا, نہیں پہنچا سکا. تو آپ کو کیسے نکالا وہاں سے پھر؟ وہ بعد میں یہ بیچ میں ایک دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی سر. یہ 11 کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میں اتنا جلدی شاید ادھر سے نہ نکل سکوں, لیکن میرے دل میں ایک ڈٹرمنیشن تھی کہ میں نے مرنا نہیں ہے. ایک میرے بس پکا میرے دل میں تھا کہ آئی ول ناٹ ڈائی, ایک بات تھی. اور دوسرا میرے دل میں یہ تھا کہ رات کو میں نے کرال کر کے ان سے نکل جاؤں گا. تقریباً اس کے لیے میں نے دیکھا کہ میرے پاس 5 میگزین تھے SMG کے, ان میں سے میں 1.5 میگزین تو فائر کر چکا تھا, باقی میں نے فائرنگ بند کر دی. وہ صرف اس وقت کرتا تھا جب کوئی آدمی نظر آ جائے ٹارگٹ, وہ سمجھے کہ یا تو اس کے پاس میگزین ختم ہو گئے ہیں, فائر نہیں کر رہا, اور یا شہید ہو گئے. تو انہوں نے ایک بیمبو بریک تھا پیدل لوگوں کے لیے, اس پر سے کوئی 15-20 آدمی انہوں نے بھیجے. وہ آواز دے رہے تھے, بنگالی میں کہہ رہے تھے کہ تم جا کے پیچھے سے اس کو دیکھو, اور یا تو زندہ ہے تو پکڑ لو, اور ادروائز کل ہم, یا پہلے ڈیڈ ہوگا. تو ان کو میں تھوڑا سمجھ گیا. اتنا زیادہ بنگالی مجھے نہیں آتی تھی, لیکن ایک لفظ تھا, وہ کہتے تھے بھائے نہیں, یعنی ڈرو نہیں اور آگے جاؤ. تو وہ میں نے ان کو دیکھا, وہ پل سے آ رہے تھے. میں نے نیا میگزین لگایا, اور تھوڑا گھاس اونچا تھا, نی ہائی ہوگا, تو وہ میں نے ان کو آنے دیا کہ تقریباً 20-25 فٹ تک وہ آ گئے. تو اس وقت میں نے بہت زور سے چیخ ماری کہ فائر. تو جو پیچھے والے میرے 500 گز پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی جدھر منہ تھا انہوں نے بھی فائر کیا, اور میں نے بھی ان کے اوپر سیدھا فائر کیا. اس میں 2-3-4 آدمی ان کے گر گئے. پھر یہ چیخیں مارنے لگے, مطلب ہیلپ کے لیے. یہ تقریباً 5 بجے کے قریب ہوا. 5:30 کے قریب پھر ان کے لوگ آئے ان آدمی کو اٹھانے کے لیے. تو میں نے پھر وہ اسی طرح کیا کہ اس طرح فائر کی, چیخ ماری, اور آپ مسلسل زخمی بھی ہیں. زخمی بھی. میں نے ٹانگ اپنی پیچھے مروڑی ہوئی تھی, اور کیونکہ بیچ میں وہ تو نہیں تھا, ہڈی مڈی تو ختم ہو گئی تھی, 8 انچ گیپ تھا بیچ میں. تو پھر اس پہ پھر مجھے اس کے لیے درد کے لیے میں نے پیچھے کہا, تو حوالدار جو لا رہا تھا میری انجیکشن, وہ راستے میں شہید ہو گیا. دوسرا حوالدار تھا عبدالعزیز, اس نے وائرلیس پہ مجھے بتایا کہ صاحب میں آ رہا ہوں. وہ ابھی آدھے راستے تک آیا تھا, وہ بھی شہید ہو گیا. پھر میں نے ان کو کہا چھوڑو انجیکشن کو, تم مجھے راکٹ لانچر بھجواؤ. تو راکٹ لانچر ایک سپاہی نیاز تھا, بہت چھوٹا, سب سے ینگیسٹ ہمارا سپاہی 18 سال کا تھا, 18.5 سال کا. نیاز نے کہا, وہ وائرلیس پہ زور سے بلکہ چیخ کے کہا کہ میں آ رہا ہوں. وہ راکٹ لانچر اٹھا کے آ گیا. آ تو گیا, لیکن راکٹ لانچر کا راؤنڈ نہیں لایا. فائر تو راؤنڈ نہیں کرنا ہے. تو میں نے پھر کہا, میں نے کہا یار کون تم میں اتنی ہمت والا ہے کہ مجھے راؤنڈ پہنچائے. تو ایک ہمارا پہلوان تھا, پہلوان مجید نام تھا اس کا, اس نے راؤنڈ اٹھایا اور بھاگا ہوا آ گیا. وہ راؤنڈ اس نے لوڈ کیا, یہ نیاز نے, اور بالکل ذرا اوپن میں تھا, میرے سے کوئی 5 فٹ فاصلے پہ تھا. اس نے, میں نے بتایا اس کو, سامنے مشین گن جو اس کا جہاں سے فائر آ رہا تھا, اس نے بھی دیکھ لی. تو اس نے فائر کرنے سے پہلے مشین گن نے پہلے فائر کر دیا. تو ہی گاٹ آل دا بولٹس ان دا چیسٹ. اور بس اس نے صرف ماں کو آواز دی اور مجھے آواز دی کہ مجھے پانی دو. تقریباً تھوڑا سا 7-7:30 کا وقت تھا. تو میں نے, کیونکہ میں دریا کے بالکل کنارے کے اوپر تھا, درخت کے پیچھے, تو میں نے ایک دیکھا کہ کشتی خالی میری طرف اپ اسٹریم کی طرف آ رہی ہے, اور اس کا ڈائریکشن میری طرف ہوتی جا رہی ہے.
آدمی کوئی نہیں ہے اس کے اندر, خالی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن وہ آ کے میرے پاس لگ گئی کشتی, اور پانی کے بیچ میں سے کشتی کے نیچے سے ایک آدمی نے, بنگالی نے, سر نکالا اور ہاتھ ایسا کر کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آئی ایم پرو پاکستان, آئی ایم پاکستانی, آئی ول, انگریزی میں بولا, آئی ول کم بیک وین اٹس ڈارک. تو وہ چھوڑ کے کشتی, وہ پھنسا گیا اور چلا گیا. جب ڈارک ہو گیا, جب 8 ساڑھے 8 کا ٹائم تھا, تو پھر وہ آدمی خود نمودار ہوا پھر کشتی کے نیچے سے. اتنی دیر وہ پانی میں چھپا رہا؟ نہیں, وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہیں پیچھے چلا گیا ہوگا, باہر نکل گیا ہوگا, لیکن وہ سوئمر ایسے ہیں کہ مچھلی کی طرح پانی میں اندر جاتے ہیں نا, انڈر واٹر. تو وہ پھر اس نے سر نکالا. میں نے کہا یار میں تو بنگالی پہ اعتبار نہیں کرتا. تو اس نے ایک انگریزی میں ایک جملہ بولا, یو آر گوئنگ ٹو ڈائی, وائی ڈونٹ یو ٹرائی اے چانس. تو اس بات مجھے تھوڑی سی لگی. میں نے کہا ایک شرط پہ کہ تم میرے سے گن نہیں لو گے. انہوں نے کہا نہیں لوں گا. تو میں رو ڈاؤن کر کے کشتی میں چلا گیا, ڈال دیا اس نے اوپر یہ کیلے کے پتے ڈال دیے, پہلے سے پڑے تھے. یعنی ایک بنگالی آپ کو مار رہے تھے اور دوسرا بنگالی آپ کو بچا رہا ہے. زاہد نام تھا اس کا. تو وہ پھر نیچے چلا گیا اور نیچے سے پش کرتا رہا کشتی کو. اور انڈیا والا یا مکتی بانی یا جو ابو عثمان جو بھی تھا, اس کے سامنے سے بالکل کشتی سامنے سے نکل گئی. ان کی باتیں میں سن رہا تھا جو باتیں کر رہے تھے, اور ان کے بالکل ساتھ سے گزر گئی. کشتی میں لیٹے ہوئے ہیں, اوپر پتے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اور ایک بنگالی آپ کو لے کے جا رہا ہے. اور کوئی ہم گئے ہوں گے ایک آدھا میل آگے گئے ہوں گے, تو ایک اور بنگالی کشتی میں آ گیا. وہ اس کا نام تھا سعد اللہ. تو اس نے بتایا کہ ہم دونوں رضاکار ہیں جماعت اسلامی کے, اور ہم بس آپ فکر مت کریں, ہم آپ کو آرمی تک پہنچاتے ہیں. پوری رات گزر گئی. صبح 9 بجے کے قریب بلیڈنگ میں, وہ کشتی میں سوراخ بھی ہو گیا تھا تھوڑا, تو پانی آ رہا تھا. تو میں نے بار بار اس کو پانی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ بلڈ کیا ہے. ابھی تک فرسٹ ایڈ بھی نہیں ملی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ملا, پٹی بھی نہیں ہوئی. اچھا, اور اس وقت مجھے خیال ہوا کہ میری وائف کا ایک کزن تھا 65 وار میں, اس کو بولٹ لگی تھی ادھر کندھے پہ, وہ اوور بلیڈنگ سے 15 منٹ میں فوت ہو گیا تھا. اور آپ 8 گھنٹے تک زندہ رہے؟ اور میں اس میں 22 گھنٹے ہو گئے مجھے. 22 گھنٹے. تو ادھر جا کے گاؤں میں انہوں نے کسی وہاں سے کوئی ٹیلیفون فوج کو, کسی جو نزدیک ہوگا, انہوں نے کیا, اور پھر فوج کی ایمبولینس آ گئی, اور دیٹ واز اباؤٹ 9 o'clock in the morning. اور اس کو دیکھ کے میں نے فوجی حوالدار داڑھی والا دیکھا, AMC تھا لکھا ہوا تھا اس کا. میں دین آئی فینٹڈ. پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آیا. اپنوں کے پاس پہنچ کے اب بے ہوش ہو گئے, کیونکہ اب آپ بے ہوش ہونا افورڈ کر سکتے تھے. ہاں, بیکاز اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے تھے. یہ پاکستان جب بن رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے کئی دن سفر کیا, تھکے ہارے, اور پاکستان پہنچے, جیسے اپنوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے کہ بس وہ اس وقت افورڈ کر سکتے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ کی فوج کی زندگی ختم؟ نہیں, اس کے بعد ایمپوٹیشن میں یہ ویسٹ پاکستان. آپ کی وہ ٹانگ کا پھر کیا ہوا؟ ٹانگ کا یہ تھا کہ انہوں نے مجھے ویسٹ پاکستان لے آئے. ویسٹ پاکستان آ کے مجھے ٹانگ کا درد ختم ہو گیا, مجھے درد سینے میں درد شروع ہو گیا. آئی واز ایکیوٹ, میں کہتا ہوں کہ ایسا پین جو ٹانگ کا نہیں تھا, مجھے درد سینے میں ہوتا تھا. تو ڈاکٹر سمجھے کہ یہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. میرا بھائی کہہ دیں, ہی واز اے ڈاکٹر, ہی واز سائیکیٹرسٹ, وہ فل کرنل تھے اس وقت, بعد میں جنرل ریٹائر ہوئے. تو وہ بھی تھے پنڈی میں. سارے ڈاکٹر بہت خیال کر رہے تھے, لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو درد کدھر ہو رہا ہے. وہ کہتے تھے ٹانگ میں درد ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو سینے میں درد ہے. تو ٹانگ اس وقت آپ کی موجود تھی؟ نہیں, ہاں, وہ جو سمجھ لیں کہ وہ جو چمڑا سا تھا وہ ہے, وہ تھا, وہ آگے پاؤں, لیکن وہ سب کالا ہو گیا تھا, مطلب ڈیڈ ہو گئی, ڈسکنیکٹ تھا نا, ڈسکنیکٹ ہو, اس میں بلڈ وغیرہ کا فلو وہ ختم ہو گیا تھا.
تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ ایمبولزم ہو گیا تھا. ایمبولزم از اللہ کی شان. وہ ایک آرٹری کٹ جائے تو یو ول ڈائی ود ان 15 منٹس. یہ سرجن مجھے کہہ رہا ہے اسی ادھر آپ کی وین بھی کٹ جائے یو ول ڈائی ود ان 10 منٹس. مجھے 22 گھنٹے ہو گئے تھے تو میں زندہ تھا. ہاؤ؟ بیکاز دا بون میرو اٹ وینٹ اینڈ بلاک دا آرٹریز اینڈ وینس مین. اس سے ایمبولزم ہوا, وہ بون میرو ٹریول کر کے میرے لنگس میں چلی گئی. اس سے مجھے ریسپریشن بند ہو گئی. تو آئی واز ٹو بیکاز آف ریسپریشن بند ہونے سے انہوں نے ٹانگ کو چھوڑ دیا. اس نے کہا از گوئنگ ٹو ڈائی. تو ٹانگ تو اس بالکل انہوں نے چھوڑ دی. 18 دن بعد مجھے کلیئرنس تھوڑا سا فرق ہوا. پتہ نہیں کیا انہوں نے بلڈ کیا, کیا طریقہ کیا, لیکن میں 18 دن کے بعد تھوڑا سینسز میں آیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایمپوٹیشن کر دی. تو پھر اس وقت کے بعد آپ کی ٹانگ ایک رہ گئی, ایک نہیں رہی. ایک نہیں. تو پھر فوج کی زندگی آپ کی رہی؟ ہاں بالکل. میں نے جس طرح عرض کیا نا, وہ بھائی میرا سائیکیٹرسٹ تھا, اس نے مجھے بڑے طریقے سے ٹریٹ کیا. اس نے کہا یو آر بہت لکی ہو. میں فٹ بالر تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جنت میں گود کر دیا ہے, تمہاری ٹانگ ادھر پہلے پہنچ گئی ہے, تو بس ناؤ یو لیو اے ویری ہیپی لائف. تو میں نے بس اپنی تھوڑی ہمت نہیں ہاری. آئی ڈیڈ آل دوز تھنگس وچ اے نارمل آفسر سپوز ٹو ڈو. میں نے اسٹاف کالج کیا, میں نے اسٹاف کالج گیا. اسٹاف کالج میں سیکنڈ ٹرم 4 ٹرم ہوتی ہیں, اس کی 1 سال کا ہوتا ہے. سیکنڈ ٹرم میں مجھے کہیں پہاڑ سے اتر رہا تھا تو میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا. آرٹیفیشل لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا. تو سامنے ہمارا کمانڈانٹ کھڑے تھے, جنرل صاحب. اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا کہ وائی تم کیوں اس کا ہاتھ پکڑ رہے تھے؟ میں نے کہا سر میری ایک ٹانگ نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا کہا؟ میں نے کہا جی میری ٹانگ نہیں ہے. کہتا ہے تم تو کل باسکٹ بال کھیل رہے تھے. میں نے کہا سر میں نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا, میں نے نہیں کھیلا. تو اس نے پھر کہا کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو. میں نے اپنی پتلون کا پانچا اوپر اٹھا کے دکھا دیا کہ یہ دیکھو ٹانگ, میری ٹانگ نہیں ہے. تو وہ حیران تھا کہ کس طرح یہ کیٹیگری سی آفسر اسٹاف کالج کے لیے آیا ہوا ہے. وہ بڑا وہ ہوا. تو مجھے خطرہ یہ تھا کہ مجھے واپس نہ کر دے, لیکن اس کو بعد میں خیال آیا کہ نہیں. اس نے مجھے کہا کہ نو ماؤنٹین وارفیئر ہوگی, آئی ول ٹیک یو ان مائی اون ہیلی کاپٹر, ٹاپ پہ میں تمہیں لے جاؤں گا. جو یہ ماؤنٹین وارفیئر کا جو میں سیاچن گیا ہوں. اس کے بعد ایسے بریگیڈیئر گیا ہوں میں. سیاچن تو بہت مشکل جگہ ہے نا. ہاں وہ ہیلی کاپٹر پہ جہاں پہ مختلف ہماری پوسٹیں تھیں. میں سیاچن میں رہا ہوں کچھ. اچھا ماشاء اللہ. کچھ وقت میں گیا تھا. اچھا. تو وہ میں نے دیکھا وہاں پہ تو عام انسان نہیں رہ سکتا. ہاں تو بس میں نے اپنے جو نارمل ڈیوٹیز تھیں. تو آپ کس یعنی رینک میں پھر آپ نے کہا کہ بس اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے؟ نہیں بس وہ بریگیڈیئر کے بعد تو ایسے بھی میرا چانس نہیں لگ رہا بن رہا. اچھا تو بریگیڈیئر آپ ریٹائر ہوئے؟ میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوا. اچھا سر, تو یہ تو وہ کہانی تھی جو کہ آپ پہ گزری نا. ابھی جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ بنگالی جو ناراض تھے اور پاکستان کو انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ختم کرنے کے نعرے لگاتے تھے, اب وہ پھر پاکستان کے ساتھ مل گئے ہیں. اور وہی لوگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ آپ کو گائیڈ کرتے تھے, وہ اب اتنے بوڑھے ہو گئے, اب وہ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے پاس واپس آ گئے ہیں. تو یہ واپس آنا ان حالات کے ساتھ جب ان کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اتنی آسانی سے یہ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا تھوڑی سی ایک بات میں پرانی باتوں میں آپ سے ایڈ کر لوں. وہ جو 2 لڑکے تھے زاہد اور جنہوں نے کشتی میں نکالا تھا, ان کو بہت جنرل نیازی تھے, انہوں نے ان کو بلا کے بہت انعام دیا. اچھا. میرا جو یہ بھائی تھے, یہ جنرل شعیب, یہ اس وقت سرنڈر نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے ایسٹ پاکستان گئے. ہی لوکیٹڈ دیم. ان دونوں لڑکوں کو اس نے لوکیٹ کیا, ان سے ملا, ملاقات ہوئی, اور ان کو ہم نے آفر کیا کہ یو آر جسٹ لائک آور ریلیشنس,
آپ ویسٹ پاکستان سیٹل ہو جائیں. ان کے ماں باپ مارے گئے تھے. تو انہوں نے اس سے پوچھا ان سے کہ تم لوگوں نے کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور ایک ویسٹ پاکستانی کی جان بچائی. تو زاہد نے کہا کہ ہمارے گھر کو آگ لگائی مفتی بانی والوں نے, مارا, فائرنگ کی, کچھ کیا, میرے ماں باپ بہن بھائی مارے گئے. میرا چھوٹا بھائی تھا, اس کو میں بھگا کے جھاڑیوں میں لے گیا کھلنا روڈ کی طرف. تو ادھر یہ کپتان صاحب جا رہے تھے, اس نے ہمیں دیکھا اور ہم بہت بھوکے تھے. اس نے ہمیں جو کھانا مانا تھا, اس کے بعد جو بریڈ تھی, جو بسکٹ تھے, وہ اس نے ہمیں دی. تو میرے اس دن کے بعد میں شامل ہوا جماعت اسلامی میں, اور میرے دل میں تھا کہ آئی ول ڈو واٹ ایور آئی کین ڈو. وہ دوسرے سے پوچھا, سعداللہ سے, کہ تم کیوں آئے, تو یو آر اے بہاری. تو اس نے کہا جی یہی حال میرا ہوا تھا, ہمارے خاندان کا بھی, اور میرے کپڑے جل گئے تھے. آئی واز ہاف نیکڈ. تو یہ صاحب نے اپنا سلیپنگ سوٹ مجھے دیا تھا. ہی واز آن ہز وے ٹو سم جگہ پہ جا رہا تھا, سامان بھی, اس کا بکسا بھی ساتھ تھا. تو مجھے اپنا سلیپنگ سوٹ دے دیا. تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی نیکی کر دریا میں ڈال, اور وہ دونوں شہید ہو گئے. اور اسی نیکی نے آپ کو دریا سے نکالا, اور دونوں آپ اس وقت زندہ بھی اسی انہی کی وجہ سے. اور وہ دونوں بیچارے بعد میں شہید ہو گئے. ہم ان کے تو بڑے لوگوں کو پھر وہاں پہ مارا گیا, بہت مارا گیا. تو اب یہ جو ہمارا ری یونین ہوا ہے, ایک آخری کمنٹ اس پہ کیسے کریں گے؟ اس وقت کی اتنی شدید حالات, اور پھر ابھی اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ حالات, جنرل بعد میں جو جنرل بن گیا تھا ضیاء الرحمان, جس نے اناؤنسمنٹ کی تھی بنگلہ دیش بنانے کی, میجر تھا ضیاء الرحمان, میرا پلاٹون کمانڈر بھی رہا. یہ خالدہ ضیاء کا جو باپ تھا, خالدہ ضیاء میرے پاس چمن میں مہمان بھی رہی ہے. اچھا. ہاں, میں چمن میں تھا اس وقت, لیفٹیننٹ تھا. اچھا. ہاں, تو یہ میرے پلاٹون کمانڈر تھا ضیاء الرحمان. تو یہ آئے تھے اسٹاف کالج کے لیے, تو چمن آئے تھے ملنے, وہ اپنے شاپنگ کے لیے. تو میرے ساتھ بھی ملاقات ہوئی رہے میرے پاس. کوئٹہ سے تو پاکستان کے اس وقت کے جو بنگال سے جن فوجیوں کا تعلق تھا وہیں بھاگے تھے, اور انہوں نے جا کے جب وہاں گئے تو پھر مفتی بہانی بنانے میں بھی ان کا ہاتھ, لیکن بعد میں پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ تو ہم نے زیادتی کر لی, ہم تو انڈیا کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. اصل میں جو ضیاء الرحمان کی بات میں کر رہا تھا, ہی واز اے مین, بڑا ایمبیشیس اور بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس طرح خالد مشرف تھا, اس کا نام, وہ بھی میجر تھا, اور بھی تھے بہت سارے. کرنل وہ تھے, ان کا پرانا بہت سینئر کرنل تھا, شاید آئی ایم فرگیٹنگ دا نیم. ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم آزاد ہو گئے, ویسٹ پاکستانی نکل گئے, آرمی نکل گئی, ہم آزاد ہو گئے. تو انڈین فوج نے ان کو آزاد ہونے نہیں دیا. واٹ ایور ویپن ہم نے چھوڑے وہ انڈیا والے لے گئے, وہ گنے بھی وہ انڈیا والے لے گئے, وہ ٹینک انڈیا والے لے گئے. ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑا, الٹا ان سے اپنی تنخواہیں بھی انہی سے نکالتے رہے. اور اس جنگ کا جو پاکستان, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں کہلائی, اس کا بینیفیشری انڈیا بنا, انڈیا کو ہو گیا. خوراک میں حالت یہ تھی 74, 73 اور ایون 73 میں خاص کر حالت یہ تھی فیمن کی, بھوک کی, کہ صبح سویرے ایک گاڑی خالی ہر گھر کے محلے کے سامنے سے گزرتی تھی, اور لوگ اپنی لاشیں نکال کے اس میں ڈالتے تھے وہاں پہ. یہ بنگلہ دیش میں. یہ 71 کے بعد کی بات ہے 73 میں ہوا. جب 71 میں ہم سے آزاد ہوئے, انڈیا ان کا دوست تھا, تو اس نے اتنا سپورٹ نہیں کیا کہ چیزیں میزیں لائے, یہ زندہ رہیں. یہ تو نون فیکٹ ہے کہ ان کے ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں لاشیں جاتی تھیں. وہ ان کو یہ لگا کہ, اور دوسرا مجیب جو تھا وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا لوگوں کے ہاتھوں میں. تاج الدین یہ جو 3 لوگ جنہوں نے ڈسکشن کی تھی یحییٰ وغیرہ کے ساتھ, ان میں تاج الدین تھا نا, اور ایک مشتاق خنگر
تیسرا آدمی کا نام تھا ہاں مشتاق بھی خنکر. تھا. ہاں مشتاق بھی تھا. مشتاق خنکر واز پرو پاکستان لیکن مور شیئر ٹو ایسٹ پاکستان. تاج الدین واز اینٹی پاکستان, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہی وانٹیڈ ٹو بریک پاکستان. اور محمد حسین جو تھا وہ کسی حد تک میڈیا کرتا. وہ اس شیڈو اس میں جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی انڈیا میں اس وقت پاکستان یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, تاج الدین اس کا پریزیڈنٹ بھی تھا شاید. پریزیڈنٹ بھی رہتا. ہاں سر آپ نے پھر اسی کو مارا بھی ہے, اس کو قتل بھی کیا ضیاء الرحمان وغیرہ نے. مشتاق خنکر بھی یہ بھی مارا گیا تھا. اور شیخ مجیب کو بھی خود بنگالیوں نے مارا. سب اپنے اپنے انجام کو پہنچے. دیکھیں اور شیخ مجیب, میں آخری بات اس پہ ختم کروں کہ یہ میری ریسرچ بھی ہے کہ شیخ مجیب کو بنگالیوں نے 15 اگست کو اس دن مارا جس دن ہندوستان کا یوم آزادی تھا, اور اس وقت اندرا گاندھی کو میسج کیا کہ آ کے اپنا تحفہ لے جائیں اور اب ہم انڈیا سے آزاد رہیں گے. اور پھر انہوں نے انڈیا سے آزادی لی, لیکن پھر وہ امریکہ کے ذریعے کہتے ہیں کہ پھر بھی انڈیا کے ساتھ کنیکٹ رہے, لیکن اب پھر پاکستان کے ساتھ جو ان کا ہوا. بہت شکریہ, یہ بہت اچھا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. آج کے دن جب 16 دسمبر اور یہ واقعات لوگ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی آئے گی کہ ایک پاکستانی افسر 24 سال کا جس کی شادی ہوئی ہے 1 ہفتہ ہوا ہے, وہ پستا ہے وہاں پہ, ایک پھنس جاتا ہے, زخمی ہے, اس کو بچاتے بنگالی ہیں. اور وہی بنگالی, کچھ بنگالیوں نے گولی ماری, کچھ نے بچایا. یہ کچھ میریکلز تھے کہ آپ پھر 22 گھنٹے تک زخمی ہونے کے باوجود زندہ بھی رہے. تو ہم بڑے خوش ہیں, آپ ابھی بھی کافی صحت مند ہیں, اللہ کو مزید صحت دے اور اچھی زندگی رہے. تو دوستو یہ تھی ایک کہانی, ہم نے کہا کہ آپ کو بتائیں. ہم اپنے دشمنوں کی زبانی بہت سنتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا, 90,000 پاکستانی فوجی سرنڈر ہوئے, اور اب بھی جو ہیں تو وہ تانے اور گالی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل صورتحال کیا تھی. وہاں پہ ان کے ساتھ 8 لاکھ فوجیوں کے مقابلے میں پاکستان کی ریگولر آرمی کے 45,000 ٹوٹل لوگ تھے, اور باقی ان کے خاندان, پولیس, ادھر وہ سارے ملا کے یہ ساری تعداد جو تھی یہ 90,000 بنتی تھی. اور سرنڈر بھی 90,000 لوگوں نے نہیں کیا تھا. تو کوشش کریں گے اس قسم کی مزید کہانیاں آپ کے سامنے لائیں تاکہ آپ کو اور ہم اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں. اللہ حافظ.